آپ سب پر سلامتی ہو۔ آفتاب شمسی کا لکھا ہوا ہے، جو دل میں ہے وہی باہر دکھائی دیتا ہے۔ ابار پار یہ پتھر دکھائی دیتا ہے، جو اپنے آپ سے لڑنے کو بڑھتا ہے آگے، لہو میں اپنے وہی تر دکھائی دیتا ہے۔ تمام خلق کو پتھر بنا گیا کوئی، مجھے یہ خواب اب اکثر دکھائی دیتا ہے۔ زمین ساتھ میرا چھوڑتی ہے جب تو فلک جھکا ہوا میرے سر پر دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج جو سمجھتے ہیں کہ کوئی مائنس ہو گیا، ایک کہانی سنانی اور جس کی بریت کا فیصلہ آیا اس پہ بھی فٹ ہوگی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1,00,000 تھی، اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان اور مغل کے علاوہ 10 سے 15,000 ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنی بھی فوجیں بھرتی کیے جاتی تھیں وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے، ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ اور ہندو فوجی افسران میں چند ایک قابل ذکر نام بیرپال، چکنات، زناج، بجے راؤ اور سونی راؤ شامل تھے۔ عباسی خلیفہ نے 999 میں سلطان محمود غزنوی کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود غزنوی کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا تھا کہ ان کے خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر انہوں نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے، اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ یہاں پر بھی بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو سدھایا ہوا ہے۔ جب کہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کامیابی حاصل کر کے انہیں واپس ان کے مہمان خانے میں، میزبان خانے میں بھجوا دیا جاتا ہے، جہاں پہ ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ میں ہاتھیوں کو یاد نہیں رکھا جاتا، تاریخ میں سلطان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ محمود غزنوی کے سومنات حملے کے بارے میں جو وجوہات منسوب کی جاتی ہیں، گجرات میں غزنوی کے ہم اثر اور 200 سال بعد تک کے منصفوں اور شعراء نے سومنات کی محمود کے ہاتھوں تباہی اور دولت کی لوٹ مار کا ذکر تک نہیں کیا ہوا۔ آج جتنی شدت سے محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کیا جاتا ہے، اگر یہ اتنا ہی بڑا اور اہم واقعہ ہوتا تو اس دور میں کتابیں بھر دی جاتی۔ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ سومنات کا حملہ بھی باقی دوسرے حملوں جیسے جواز اور نتائج رکھتا تھا، اور صدیوں تک محمود کو لٹیرے کی بجائے اچھے الفاظ میں یاد رکھا گیا۔ حقیقتاً یہ انگریز تھے جنہوں نے اس سازشی تھیری کا آغاز کیا اور ہندوؤں میں نفرت کے بیج بوئے۔ پھر کچھ اپنے بھی اس رو میں بہک گئے۔ ہم نے اپنی بینائی میں، نابینائی میں، اس عظیم علم دوست فاتح محمود غزنوی کو صرف بت شکن اور لٹیرے کے درجے پر فائز کر کے اس کی قامت کو مختصر کر دیا، جو بقول ایڈورڈ گبن مقدونیہ کے سکندر اعظم سے بھی عظیم فاتح تھا۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں جو کچھ مرضی کہا جائے، حالات کو دیکھنے والے وہ راکم بھی ہیں اور سینہ بسینہ باتیں بھی منتقل کریں گے۔ آنے والی نسلوں کے لیے آپ ابھی کچھ بھی تیار کر لیں، چند ذہن نسلوں کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ نسلیں جو ہیں وہ سینہ بسینہ ہونے والی باتیں بھی سنیں گی، پرکھیں گی، تجزیہ کریں گی، اور پھر اس کے بعد کسی فیصلے تک پہنچیں گی۔ ان کو بتایا جائے گا کہ سالوں مقدمات چلے اور اس میں سزا یافتہ ہوئے، پھر بریت کے پروانے مل گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج سابق وزیر اعظم کی جانب سے دائر کی جانے والی اس اپیل کی سماعت کی ہے، اور اپیل کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں حیف اس مقام پہ ہو کے ہوتا ہے کہ جب سال ہا سال پریکٹسز کے بعد، سال ہا سال تحقیقات کے بعد بریت کے خلاف اپیل نیب واپس لے لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پہ خارج کر دی، اور آپ ابھی تک نیب کی تمام تر کارکردگی کا ملاحظہ کیجئے تو آپ کو جتنی اپیلیں ہیں ان میں زیادہ تر واپس لینے کی درخواستیں دکھائی دیں گی۔ میاں محمد نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی بریت کا فیصلہ بطور ثبوت پڑھ کے سنایا کہ اس کو بنیاد بنایا۔ انہوں نے کہا عدالت نے لکھا تھا کہ پروسیکیوشن کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے۔
جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اس عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ بے نامی کے لیے 4 مندرجات کا ثابت ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی اگر ثابت نہیں ہوتا تو وہ بے نامی کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا. اور آج جب نیب کی طرف سے اپیل واپس لی گئی تو حیران کن بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ یوں ہی نہیں ہو جاتی. پروسیکیوشن پہ کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے, کسی کی جیب میں سے نہیں جاتا, عام عوام کی جیب سے جاتا ہے. اور عام عوام کی جیب سے جانے والے پیسوں کا اس طرح سے ضیاع ہو تو گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی صاحب, آپ جس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ منصب کیا آپ کو یہ کرنا زیب دیتا ہے, گوارا کرتا ہے آپ کا؟ نواز شریف صاحب کے وکیل نے کہا کہ آپ پر بائنڈنگ ہے. اس پر میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باعث ریفرنسز دائر کیے گئے تھے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا آپ کی مجبوری تھی. یہ جب عدالت سوال کرتی ہے تو عدالت صرف سوال نہیں کرتی, عدالت نظام کے بارے میں بھی پوچھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا نیب کی مجبوری تھی. نیب کو کیا مجبوری تھی؟ مجبوری تھی تو بتاتے کہ یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے عوام کا پیسہ ضائع کیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ریفرنس دائر ہو گیا, سزا بھی ہو گئی. مریم نواز کی بریت کے فیصلے کے خلاف نیب نے اس وقت اپیل نہیں کی. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اب وہ فیصلہ حتمی ہے, اس پر ہم دلائل نہیں دے سکتے. ہاں جی, وہ یہ کہہ دیں کہ پچھلے وکیل صاحب چلے گئے, اب نئی انتظامیہ آئی ہے, نئی انتظامیہ اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتی. یہ ریاست ہے, یہ شخصیات کے اوپر ادارے نہیں چلتے. ریاست جو چلتی ہے اصول و قوانین کے اوپر چلتی ہے. عدالت نے استفسار کیا کہ پھر کیا ہم اس اپیل کو بھی منظور کر لیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم فلیگ شپ ریفرنس میں بھی نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں. ایون فیلڈ ریفرنس میں جرم ثابت ہونے پر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سن 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 3 افراد کو سزا سنائی تھی, جس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے, ان کی بیٹی مریم نواز تھی اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر تھے. اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے بھی تھے. حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کارروائی کا آغاز کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سن 2018 میں, یہ پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ پس منظر اس کیس کا اصل میں ہے کیا, سن 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو 7 سال قید اور 20 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی, جبکہ ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی اس مقدمے میں 11 سال قید اور 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی, جبکہ عدالت نے مریم نواز اور ان کے شوہر کا مقدمہ الگ کر دیا تھا. یہ یاد رہے, مقدمہ الگ کر دیا تھا. اور آج ان کے وکیل جو مریم نواز کا فیصلہ ہے اس کو بنیاد بنا کے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ فیصلہ آیا تھا. یہ ریفرنس اس وقت سامنے آیا تھا جب 20 اپریل 2017 کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پینما لیکس کیس کے فیصلے میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف مزید تحقیقات کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اعلیٰ آفیسر کی سربراہی میں 6 رکنی GIT بنانے کا حکم دیا تھا. اس کے بعد نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف 3 مختلف ریفرنس بنائے, جن میں ایک ایون فیلڈ ریفرنس تھا جو لندن میں پراپرٹی سے متعلق تھا, ایک العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس تھا اور ایک فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس تھا. یہ 3 ریفرنس تھے. ان کے اندر سے ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں ان کو احتساب عدالت نے بری کر دیا تھا. پینما پیپرز کی مدد سے جو سامنے آنے والے حقائق تھے, ان حقائق میں ایون فیلڈ پراپرٹی لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر اور پارک لین کے نزدیک واقع 4 اپارٹمنٹ میں, جہاں پہ جا کے میاں صاحب رہائش پذیر رہے ہیں. یہ 4 سال کا عرصہ وہیں پہ گزارا ہے, جو کہ 90 کی دہائی سے شریف خاندان کے زیر استعمال ہے. شریف خاندان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے اس پراپرٹی کو غیر قانونی ذرائع کی مدد سے حاصل کی گئی رقم سے خریدا, لیکن شریف خاندان کی جانب سے دلائل میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ایون فیلڈ پراپرٹی ہے یہ 1993 سے لے کے 2006 تک قطر کے شاہی خاندان کی ملکیت تھی, لیکن شریفوں نے وہاں رہائش اختیار کر رکھی. 2006 تک انہوں نے بنا کے دے دی, بھائی جان رہتے رہے آپ, جس کے لیے وہ وہاں کے کرائے اور دوسرے اخراجات خود اٹھاتے تھے.
तकरीबन 9 माह और 107 समातों पर मुहीत एहतसाब अदालत में जारी इस मुकदमे का फैसला उस साल 6 जुलाई को आया जब नवाज शरीफ अपनी बीमार अहलिया के साथ मरियम नवाज के हमरा लंदन के अंदर मुकीम थे। 107 समातें हुई हैं, कोई 3-4 समातें नहीं है, जिसके बाद नैब ये फैसला करे कि हम अपील वापस ले रहे हैं। अदालती फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ पर यह इल्जाम साबित नहीं हो सका कि उन्होंने दौरान हुकूमत अपने ओहदे से नाजायज फायदा उठाते हुए गैर कानूनी रकम बनाई, लेकिन नैब कवानीन के तहत उन्हें मालूम जराए से ज्यादा आमदन रखने के जुर्म में 10 साल की जेल हुई, जबकि 1 साल जेल नैब हुकाम से ताउन ना करने पर हुई। इसके अलावा उन पर 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना भी आयद किया गया। अब ये आप पाकिस्तान के निजाम इंसाफ का पूरे का पूरा निजाम देख लें कि क्या है। 107 समातें होती हैं, 107 समातों में मुख्तलिफ गवाहान पेश किए जाते हैं, मुख्तलिफ पेशियां होती हैं, प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं, पेट्रोल फूंका जाता है, जजेस को तनख्वाहें दी जाती हैं, प्रोसिक्यूशन की टीम तनख्वाह लेती है और प्रोसिक्यूशन के ऊपर करोड़ों रुपए का अखराज अलहदा से होता। लेकिन इस सब के बावजूद एंड पे आके नैब ये कह दे हम अपील वापस ले रहे, तो कौन भरोसा करेगा इस निजाम के ऊपर। आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब को हक की बुनियाद के ऊपर बरी किया गया तो सवाल नैब से पूछना चाहिए कि नैब की प्रोसिक्यूशन क्या है, बंद कर दें फिर ऐसे इदारे, और अगर उन्हें हक के बिना पर बरी नहीं किया गया तो फिर निजाम से पूछना बनता है कि अगर ऐसे ही निजाम चलना है, अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कवानीन होने हैं, तो हमें फिर कोई जहर की पुड़िया दे दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।